ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ पीपल्स पार्टी की जारी टूटी है या पीटीआई की टूटी है, इसके बारे में बात करते हैं आपके साथ। और इसहाक डार ने ओआईसी इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और एक अफसोसनाक वाक़या जी, सिलेंडर फटा है और दूल्हा दुल्हन समेत 8 बंदे जो है ना वो फौत हो गए हैं, बेचारे शहीद हो गए हैं या फौत हो गए हैं। ठीक है जी, उसके बारे में बात करेंगे। बांग्लादेशी टीम ने फिर इंडिया को इनकार कर दिया है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। ईरान की आज़ादी का अमेरिका को क्यों मरोड़ उठ रहा है जी? ईरान के अंदर जो भी हालात हैं, महंगाई है, ये है वो है, पूरी दुनिया में चल रही है और एहतजाज हो रहे हैं, उसका मरोड़ क्यों? और जो उसके अपने मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, गो ट्रंप गो के नारे लग गए हैं, वो एहतजाज, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और अफरीदी साहब जलसा करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में भी बात करते हैं। चले इधर से ही शुरू कर देते हैं जी। और एक दिन का जो है ना वो उसे क्या कहते हैं, हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया जी। पीटीआई ने बड़ी तारीफ़ें की हैं सिंध की कि जनाब सिंध वाले हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं और ये है वो है। और अब वो कह रहे हैं जी उन्होंने यू टर्न लिए है और हर चीज़ से इनकार कर दिया। वज़ीर आला से मुलाकात होनी थी, इनकार। वकला से खिताब करना था, इनकार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीर करनी थी, इनकार। और हैदराबाद से वापसी का जो रास्ता है वो भी बड़ा जनाब कमाल है कि कहते हैं जी घंटे 1.5 घंटे का रास्ता था, तो हुकूमत ने रुकावटें खड़ी कर दी और इनको कहीं सड़क पे और कहीं कच्चे पे उतरना पड़ा। और शुक्र है कि कच्चे के डाकुओं से बच गए हो भाई, तुम कच्चे के डाकुओं से बच गए हो। और फिर ये इल्ज़ाम कि जी हमारी गाड़ियाँ तोड़ी गईं और ये वो। और सर जी ये असल में मैं आपको असल बात बताऊं, ये फितना पार्टी है, इनके अंदर फितना करने वाले घुस जाते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं। ये जलसा करने के हकदार हैं ही नहीं, ये पुरअमन जलसा कहीं कर ही नहीं सकते। आपस में घुसुनी हो जाते हैं, आप रोज देखते हैं, उसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं है ना। आपस में ये लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे को मुक्के मारते हैं। और सलमान अकरम को गोहर नहीं मानता, गोहर को नदीम वो असद कैसर नहीं मानता, असद कैसर को जो जनाब ये सोहेल अफरीदी नहीं मानता। ये क्या है? ये आपस में लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, ये इनकी आपस में लड़ाइयाँ। अब इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जनाब हमारी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, हमारे MP MNA के ऊपर जुल्म किया गया है और हमें जलसा नहीं करने दे रहे। हालांकि हुकूमत ने आज ऐलान किया है कि भाई जलसा करो। 2 घंटे का सिर्फ उन्होंने कहा जी कि हमें डिले से वो आर्डर जारी किया है, जो डिस्ट्रिक्ट का DC है उसने। बाकी ये जलसा करें जहाँ करना चाहते हैं। कहते हैं जी हम आपको इंतज़ाम, कहते नहीं, इन्होंने कहा जी हम सड़क पे करेंगे। उन्होंने कहा जी सड़क पे जलसा हम नहीं करने देंगे, बाग में करना है तो करें बाग में जलसा। तो आज का दिन बड़ा अहम है इस हवाले से कि अब उनका ईट खड़का हो गया है, लड़ाई शुरू हो गई है। और अब वो कहते हैं हम असी जलसा सड़क पे करने। हुकूमत कह रही है भाई तुहाडे कोल बंदे थोड़े ने तो असी तुहानू बंदे भी दे देने, तुहानू जलसे कुर्सियां भी ला देने। बहाने ना करो, कल जलसा कर लो, बहाने ना करो कि जी हमें टाइम नहीं मिला। जलसा जनागाह के अंदर, जनाबाग के अंदर करो। बहरहाल ये अब इल्ज़ाम तराशियों पे आ गए हैं कि जी सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है और ये है वो है। और सिंध हुकूमत ये कह रही है कि ये अपने ही इनके जो है ना बंदे तशद्दुद करते हैं, अपने ही बंदे गाड़ियाँ तोड़ते हैं, अपने ही बंदे सारा कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ ड्रामा करने के लिए होता है ताकि सुर्खियाँ लगे, हेडलाइन लगे और ये सारी चीज़ें चलें। ठीक है ना जी। ये सर जी बिल्कुल जो फितना है ना, अल फितना अशद्दो मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज़्यादा ख़तरनाक और शिद्दत वाला है। मरियम नवाज ने उस दिन फितने के ऊपर ही सारी तकरीर की है, जो उलमा के साथ उसने जिस दिन उलमा को 25-25 हज़ार रुपया वो किराया उनका किया है, माहाना वजीफ़ा किया है, उसका उन्होंने उस दिन फितने के ऊपर ही सारी बात की है। फितने को इसलिए कहा गया कि ये कत्ल से भी ज़्यादा है। सर जी तीली लाना, तीली किसी ने लाना, ठीक है। तो ये जनाब अली रोले पड़ गए हैं
اور آج پھر اور رولے ہوں گے، اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ جلسے کی اجازت ان کو مل گئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی ان ٹائم بڑا تھوڑا ایسی سڑک پہ ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو بھائی، 2-4 پرچے ہی اپنے ذمہ لے کے آؤ گے نا، پرچے آپ کے ذمہ ہوں گے، بالکل پرچے ہونے بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر جی، تو یہ جناب علی یہ صورتحال ہے۔ اور اگلی صورتحال یہ ہے کہ OIC میں اسحاق ڈار صاحب نے OIC میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے صومالی لینڈ کے بارے میں کہ جناب یہ اسرائیل کی شرارت ہے، صومالیہ کا حصہ ہے صومالی لینڈ۔ تو اسرائیل کہتا ہے نہیں جی نہیں، میں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، اب وہ علیحدہ ملک ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک وہ غریب ترین ملک میں ان فلسطینیوں کو آباد کرنا ہے جی۔ اپنے جو یوکرین کے جو لوگ تھے نا ان کو انہوں نے آباد کیا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، اور جو فلسطینیوں کو آباد کر رہے ہیں وہ ایتھوپیا اور صومالیہ میں۔ تو یہ ساری کہانی ہے، اس کے اوپر اسحاق ڈار نے بڑی زبردست تقریر کی ہے اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے جی انہوں نے۔ اگلی خبر سر جی، گھر میں سلنڈر پھٹا ہے اور اس سلنڈر سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، 8 بندے موقع پہ فوت ہو گئے ہیں، جس میں دلہا دلہن بھی تھے، وہ چھت گری ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ 20 سے زیادہ بندے زخمی ہیں۔ تو وہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ پڑوسی پورا محلہ یعنی کہ اس سے متاثر ہوا ہے، پڑوسیوں کے گھروں میں بھی کریک شریک آئے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام آباد کی بات ہے، یہ اسلام آباد کی بات ہے۔ اگلی سر جی، اگلی خبر ہے کہ بنگلہ دیشی ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ یہ بنگلہ دیشی ٹیم کے جو وہ انچارج ہیں، صدر ہیں جو ٹیم کے، اس نے بتایا ہے، لیکن وہ ICC جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو کھیلنا پڑے گا ورنہ جرمانہ دیں گے۔ اور یہ وہ اصل میں انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کرکٹ والے، کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ ICC کو انڈیا سے بڑی سب سے زیادہ جو ہے نا منافع وہ انڈیا سے ہوتا ہے، انڈیا سے ہوتا ہے منافع سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے جناب علی ICC بنگلہ دیش کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ کو بنگلہ دیش میں جا کے کھیلنا پڑے گا۔ ویسے انڈیا کے ساتھ جی کس پڑوسی ملک سے اچھے تعلقات ہیں بتائیں؟ انڈیا کے ساتھ پاکستان لگتا ہے جنگیں ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش لگتا ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں، سری لنکا سے پوچھ لیں، بھوٹان سے پوچھ لیں، یار یہ سب کے ساتھ بگاڑ کے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اور اب تو تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، بالکل انڈیا تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ ایدے نال کوئی خیر دی خبر ایدے نال پڑوسیاں دے کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں پنڈ دا چودھری ہاں، تو پنڈ دا چودھری جناب جو مرضی کرے اور جیسا مرضی کرے اس کو جناب کوئی منع نہیں کرتا۔ تو یہ پنڈ دا چودھری جب وہ بنتا ہے تو دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں اور ان کے حقوق چھینے جاتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ اب آئیں سر جی ایران کی طرف۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران میں مہنگائی کے خلاف جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اس لیے میں اس کے اوپر قبضہ کروں گا۔ سر جی واہ، کیا منطق ہے، کیا منطق ہے چودھری صاحب تیری۔ جتنے ایران میں لوگ جلوس میں نکلے ہیں نا اتنے ایک دن میں واشنگٹن میں نکل آئے ہیں لاکھوں لوگ کہ گو ٹرمپ گو، گو ٹرمپ گو۔ تو پھر آپ جائیں نا، آپ کے خلاف بھی تو مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ جائیں۔ اور آج ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں گرین لینڈ کے اوپر حملہ کروں گا۔ اندازہ کریں اس کے بیانوں کو کوئی اہمیت کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ پوری دنیا میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، پوری دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو بڑے جلوس کبھی نکلے ہیں نا وہ ٹرمپ کے خلاف نکلے۔ تو آپ ایران میں تھوڑے سے نکلے تو آپ کہتے ہیں جی میں وہاں تبدیلی لاتا ہوں، تو اپنے ملک میں جو نکل رہے ہیں اس کے اوپر پھر استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ اور یہ جناب علی بالکل حملہ کرنے پہ اوپر تیار بیٹھے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے نا سر، اس نے پوری دنیا میں بدامنی پیدا کی ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو صومالی لینڈ والی بات بتائی ہے وہ اسرائیل نے شرلی چھوڑی ہے. ایران والا جو ہے نا وہ فتنوں کو ہوا دے رہا ہے، وہ امریکہ دے رہا ہے، اور ان کو باغیوں کو کہہ رہا ہے کہ جناب شاباش تکڑے ہو جاؤ باغیوں کو. یہ حالات ہے، شے دے رہا ہے، خود شے دے رہا ہے. تو یہ نہیں ہوگا سر جی. جو کسی کے لیے وہ کھودتا ہے نا گڑھا، وہ اس میں خود گرتا ہے. تو لہذا یہ صورتحال ہے. اور اگلی آخری خبر یہ ہے کہ پاکستان کو بڑی مبارکبادیں مل رہی ہیں. جو میزائل جو پاکستان ٹیسٹ کیا ہے نیوی والوں نے، اس کا بڑی میزائل کا وہ کر رہے ہیں. تو باقی سارا ٹھیک ہے. تو آج سر جی دن ہے اتوار کا، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے. ٹھیک ہے، اگلی خبریں بھی آپ کو بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ گروپ لائف انشورنس میں شامل ہونے کے لیے جو دوست رابطہ کر رہے ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے وہ جناب علی بھیجیں، اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. اور ہمارے اس پاکستان کے جو ملازمین ہیں وہ اس کیس میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اوورسیز والے ہمارے ساتھ قانونی مشورہ کریں، وہ ہم ان کو دیں گے. منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو جہاں تک ٹھنڈ کا موسم ہے، آج 3 ٹمپریچر ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے جی، بڑی سخت سردی ہے. اور آج دھوپ بھی میں نے دیکھا باہر نکلی ہوئی ہے، کافی دنوں کے بعد کڑاکے دار دھوپ بھی نکلی ہے. تو لیکن سردی بھی ہے سر جی، اور ٹھنڈی سردی ہے. ہوا میں آ گئی ہے سردی، ہوا میں آ گئی ہے. اور پوری دنیا کا ٹھنڈ کے حساب سے ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس سے نیچے چلا گیا ہے. ویسے تو پاکستان کے بھی جو شمالی علاقے ہیں وہاں بھی -7 -8 تک چلا گیا پروگرام. لیکن کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یہاں پہ ساری ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے. تو ٹھنڈ سے بچیں سر جی. ٹھیک ہے، تھینک یو جی.